السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب زدنا علما رب زدنا علما۔ تفسیر سورۃ مریم آیت نمبر 77 سے آخر السورہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا۔ بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا جو کچھ کہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے، اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں خباب بن ارد کی روایت سے جو شان نزول ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے اس میں خباب کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں ایک شخص عاص بن وائل پر میرا کچھ قرض تھا۔ میں جب اپنا قرض مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ تو میں تمہارا قرض ابھی چکائے دیتا ہوں، ابھی دے دوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ اگر تو مر کر بھی دوبارہ جی اٹھے، یعنی تو مر جائے اور پھر تو زندہ ہو جائے دوبارہ، تو بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ عاص بن وائل نے یہ سن کر کہا کہ اگر مر کر پھر جینا سچ ہے، پھر اٹھنا سچ ہے تو تم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہاں جنت میں میرے پاس مال و اولاد سب کچھ ہوگا، پھر وہیں میں تمہارا قرض بھی چکا دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے ان منکرین قرآن کا حال دیکھا اور ان کی باتیں سنی کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر اس امید میں ہیں کہ آخرت میں ان کو مال و اولاد سب کچھ مل جائے گا۔ ایسی باتیں مسخرہ پن کے طور پر یہ لوگ اسی واسطے کرتے ہیں کہ عقبہ کی باتیں ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ جب مرنے کے ساتھ ہی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ وہ دیکھ لیں گے تو انہیں ان باتوں کی قدر آ جائے گی اور حقیقت کھل جائے گی۔ پھر فرمایا عقبہ کی باتیں یعنی آخرت کی باتیں تو انسان کی نگاہ سے غائب ہیں اور کسی کو غیب کی باتیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر کیا عاص بن وائل غیب کی باتوں کو جانتا ہے؟ کیا غیب کا حال اس کو دکھا دیا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کر لیا ہے جو یہ آخرت میں مال و اولاد سب کچھ مل جانے کی امید رکھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا نہ یہ غیب کی باتیں دیکھ کر آیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے، نہ اس کے پاس ان باتوں کی کوئی سند ہے۔ مسخرہ پن کے طور پر یہ جھوٹی باتیں کرتا رہتا ہے جس سے کفر کے علاوہ اس جھوٹ کی سزا اس نے اپنے ذمے اور بڑھا لی ہے، کیونکہ اس کی یہ سب باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ ساری باتیں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا مرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ یہیں دنیا میں دھرا رہ جائے گا، اور پھر دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد تمام دنیا کا مال اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس کے پاس وہاں آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو یہ قرضہ ادا کرے گا۔ پھر فرمایا ان لوگوں نے بتوں کو بھی اپنا سفارشی ٹھہرایا ہوا ہے، یہ بھی ان لوگوں کا ایک جھوٹا خیال ہے، کیونکہ جن نیک لوگوں کی مورتوں بنا کر جن نیک لوگوں کی شکلوں کی مورتوں کو
بنا کر یہ مشرک پوچھتے ہیں، قیامت کے دن وہ نیک لوگ اپنے پوجا کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اس دشمنی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں بھی فرمایا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے شداد بن اوس کی معتبر روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کا کچھ سامان تیار کرتا ہے، اور عقل سے بے بہرا وہ ہے جو عمر بھر برے کاموں میں لگا رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھلائی کی امید رکھتا ہے۔ دنیا میں تو اس نے کوئی نیک کام کیے ہی نہیں، اور نہ ہی شریعت پر عمل کیا، نہ اللہ کے رسول اللہ کی فرمانبرداری کی، نہ ایمان لاتے ہیں، اور مرنے کے بعد امید رکھتے ہیں کہ بھئی ہم کو تو جنت مل جائے گی۔ اس حدیث کو آیتوں کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ عاص بن وائل کی طرح جو شخص برے کاموں میں لگا رہتا ہے اور عقبہ کی بھلائی کی امید رکھتا ہے، وہ عقل سے بالکل بے بہرا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں، سو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی مت کیجیے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہیں کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حشر کا ذکر فرمایا تھا، ان آیتوں میں ان کے انکار کا سبب فرمایا ہے کہ ان کے کفر کے سبب سے شیطان ان پر ایسا مسلط ہو گیا ہے کہ ان کی عقل بالکل جاتی رہی ہے۔ کیسی ہی موٹی اور ظاہر بات کیوں نہ ہو، شیطان ان کو کسی بات کے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی عقل کا آدمی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کرتا ہے تو کوئی فائدہ اس کام کا ضرور سوچ لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مکان بناتا ہے اور مکان میں رہنے کے خیال سے اس میں کنواں کھدواتا ہے، تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ میں ایک کنواں جو کھدوا رہا ہوں، میں جب اس مکان میں رہوں گا تو اس میں سے پانی لے کر میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو پھر اتنا بڑا جہان اللہ تعالیٰ جیسے صاحب حکمت نے کیا بے فائدہ پیدا کیا ہے کہ عمر بھر جو اللہ کی فرما برداری کرے اور دنیا بھی اس کی کچھ خوشحالی سے نہ گزرتی ہو۔ یعنی ایک انسان پوری زندگی دنیا میں گزار دے اور پھر اللہ کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اور اس کی اطاعت میں جو اس کو تکلیفیں آتی ہیں اور جو لوگ اس کو ستاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں جو اس پر مشکلیں آتی ہیں یا اللہ کی آزمائش جو بھی اس کے اوپر آتی ہے، وہ اپنے ایمان پر اٹا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، اور اس کی اطاعت میں صبر کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حق کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ ساری محنت، مشقت اٹھانا، صبر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا، جہاد کرنا، کیا یہ ساری نیکیاں اور یہ سارے اس کے نیک اعمال جو ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ نہیں دے گا؟ ان ساری نیکیوں کو کیا اللہ رب العالمین اکارت چلی جائیں گی؟ اس کی ساری یہ عبادتیں، ریاضتیں، اجتہاد اور یہ تھکنا اور مشقت کرنا، کیا یہ سب کا سب بیکار چلا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور وہ دن ہے حشر کا دن، جس وقت اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جمع کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور منکرین حشر ہیں،
قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر اس کی رسولوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو کیا اللہ رب العالمین ان کو بھی ایسے ہی چھوڑے رکھے گا؟ نہ ان کی جزا ہے نہ سزا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حال سے واقف ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ نے دن ہی اس لیے مقرر کیا ہے قیامت کا کہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اللہ رب العالمین کسی کے بھی حال سے غافل نہیں ہے، کسی کے حال سے بھی غافل نہیں ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ گن کر رکھ رہا ہے، اور اس کو ہر ایک کی گھڑی گھڑی، ہر ایک کی کے لمحے لمحے اور ایک ایک منٹ کا حساب اللہ رب العالمین اس سے لے گا۔ اگر نیکی کی ہے تو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اپنی پوری عمر بدیوں میں گزاری ہے، برے راستوں پر چل کر گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، نیک اعمال نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور فرشتے جب اس کو قائل کریں گے اور کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم لوگ دنیا میں جھٹلاتے تھے، تو پھر قائل ہو جانے کے بعد ان کا یہ سب انکار نکل جائے گا۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے اس دوزخ کو دیکھ لیں گے تو فوراً ہی پکاریں گے اور کہیں گے کاش ہم پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تاکہ نیک عمل کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں کہ رات دن شیطان ان پر ایسا مسلط رہتا ہے کہ اگرچہ وہ کافروں کی طرح حشر و قیامت کا زبان سے صاف انکار تو نہیں کرتے، مگر رات دن کے عمل ان کے ایسے ہیں کہ گویا آخرت کی سزا و جزا ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے، اور دنیا میں مشغول رہتے ہیں، عیاشیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کو بھی اس آیت کے مضمون سے عبرت پکڑنی چاہیے اور شیطان کو اپنا دشمن بنانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، شیطان کو اپنا دشمن ماننا چاہیے کہ یہ ساری باتیں جو ہمارے دماغ کے اندر آ رہی ہیں یہ شیطان کے وسواس ہیں، اور شیطان ہم کو بہکا رہا ہے، اور ہم شیطان کے پیچھے کس طرح سے چل رہے ہیں، اور کبھی بھی شیطان کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ شیطان کو اپنا دوست بنا کر رات دن اس کے کہنے میں رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ شیطان نے ان کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں اور اپنے اللہ رب العالمین سے اپنا معاملہ جو ہے اچھا نہیں رکھتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ جس حشر کے یہ لوگ منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں اس کا ذکر فرمایا کہ اس دن شریعت کے پابند پرہیزگار لوگ قبروں سے اٹھ کر مہمانوں کی طرح سواریوں پر میدان محشر تک جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ شریعت کے پابند پرہیزگار لوگ، نمازوں کے پابند، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے پابند، سنتوں کو اپنانے والے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والے اور شرک و بدعت سے دور رہنے والے پرہیزگار لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مہمانوں کی طرح ان کے پاس سواریاں آئیں گی اور اپنی سواریوں پر میدان حشر تک جائیں گے، اور منکر شریعت جو شریعت کا انکار کرتے ہیں، اپنے مطلب کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور جس پر دل نہیں چاہتا اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو مانتے نہیں، یا پھر شریعت کو بالکل ہی نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو ٹالم ٹولی سے مانتے ہیں، کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا۔ منکر شریعت لوگوں کو قیدیوں کی طرح، ان کو قیدیوں کی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، جو شریعت کی اطاعت نہیں کرتے، جو اتباع سنت پر عمل نہیں کرتے، ان کو قیدیوں کی طرح دوزخ کی آگ گھیر کر میدان محشر تک لے جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اس میں ان دونوں گروہوں کا ذکر تفصیل سے ہے۔ سورج کے پاس آ جانے
اور دوزخ کے میدان محشر میں لائے جانے سے میدان حشر میں بہت گرمی ہوگی، جس کے سبب سے پیاس تو سب کو لگے گی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیزگار لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس واسطے جنت میں جانے سے پہلے ان لوگوں کی پیاس تو بجھ جائے گی، لیکن منکر شریعت جو شریعت کا انکار کرتے ہیں، شریعتوں پر عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو اسی پیاس کی حالت میں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے، اور نیک لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلانے کا ذکر عبداللہ ابن عمر کی صحیح روایت سے مسند امام احمد میں ہے، سورۃ الکوثر میں آئے گا کہ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔ پل صراط پر گزرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ جنت میں جو نہر کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، جس کو معراج کی رات میں آپ نے دیکھا ہے، حشر کے دن اس نہر میں سے اس حوض میں پانی آئے گا، اس لیے اس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے وہ رحمان کے رحمان بنیں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لیے جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ تو اتنی بری بات تم گھڑ لائے ہو جس سے بھی آسمان سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھرام سے گر پڑے۔ اس بات پر انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور ہم کسی عذاب میں پکڑے گئے تو جن نیک لوگوں کی مورتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہم کو اس عذاب سے چھڑا لیں گے۔ مشرکین مکہ کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی سفارش کا ہر کسی کو مالک اور مختار نہیں بنایا ہے۔ جو یہ مشرک جس سے چاہیں گے اپنی سفارش کرا لیں گے، یہ شفاعت تو اللہ کے فرشتے، اس کے رسول اور نیک لوگ ایسے لوگوں کے حق میں کریں گے جو اللہ کی وحدانیت، اس کے رسولوں کو سچا جاننے کے عہد پر قائم ہوں گے، لیکن سوائے شرک کے اور گناہوں میں عمر بھر گرفتار رہ کر بغیر توبہ کیے مر جائیں گے، بس ان کی سفارش کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری کی روایت سے شفاعت کی ایک بہت بڑی حدیث ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے اللہ کے فرشتے، اس کے رسول اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ شفاعت ایسے لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس حدیث سے شفاعت کرنے والوں کا اور جن کے حق میں شفاعت کی جائے گی ان کا حال اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی شفاعت کرنی چاہیں گے،
سفارش کرنے چاہیں گے، شفاعت کرنی چاہیں گے، مگر منظور نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مشرک کے حق میں کسی کی شفاعت منظور نہیں ہوگی۔ جس عہد کا ذکر ان آیتوں میں ہے، یہ شرک سے بچنے کا وہی عہد ہے جو تمام اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا گیا ہے۔ آگے فرمایا، جب انتظام الہی میں یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ شفاعت انہی لوگوں کے حق میں منظور ہوگی جو شرک سے بچنے کے اس عہد پر قائم ہیں جو ان سے عالم ارواح میں لیا گیا ہے، پھر جو لوگ اس عہد کے یاد دلانے والے قرآن اور رسول کو جھٹلاتے ہیں، رات دن بت پرستی کے بت پرستی کے شرک میں گرفتار ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بیٹیاں کہہ کر اس کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں اور انتظام الہی کے برخلاف قیامت کے دن شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بڑی نادانی ہے، کیونکہ یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جن نیک لوگوں کی مورتوں کو یہ مشرک پوجتے ہیں، وہ نیک لوگ قیامت کے دن ان پوجا کرنے والوں کی صورت سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ پتھر کی مورتیں دوزخ کا ایندھن بنا دی جائیں گی۔ پھر وہ کون سا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کے بھروسے پر یہ لوگ شرک سے باز نہیں آتے؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد ٹھہرانے کا کلمہ جو یہ لوگ زبان پر لاتے ہیں، یہ ایسے غضب کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی بردباری سے وقت مقرر تک دنیا کا چلانا منظور نہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے ابھی اس غضب کی بات کے وبال میں ان لوگوں پر آسمان پھٹ پڑتا، یا زمین پاش پاش ہو جاتی، یا پہاڑ ان پر گر پڑتے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے آگے سب اس کے حقیر بندے ہیں۔ یہ لوگ اپنے غلاموں سے تو رشتہ ناتا جوڑنا نہیں چاہتے، پھر اللہ کی شان میں ایسا گستاخی کا کلمہ کیوں زبان سے نکالتے ہیں کہ اس کے حقیر بندوں کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا ہے؟ پھر فرمایا، اچھے برے سب کی گنتی اللہ تعالیٰ کو معلوم اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس گنتی کے موافق جب ہر ایک شخص قیامت کے دن بے یار و مددگار اپنے عملوں کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو اکیلا کھڑا ہوگا تو اس وقت اس غضب کی بات کی سزا ان لوگوں کو سنا دی جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بردبار کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت لوگ اس کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور وہ ان کے ہر طرح کے آرام اور راحت کے انتظام میں خلل بھی نہیں ڈالتا۔ ان کی اس بات سے اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوتا ہے اور کتنی یہ بات اس کو بری لگتی ہے، لیکن سبحان اللہ، ان کا ہر طرح کا آرام اور راحت کا انتظام اللہ رب العالمین نے برابر کر رکھا ہے، اور وہ اپنی مدہوشی میں مدہوش ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں اور دنیا کی لذتوں میں مدہوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس آرام میں کوئی بھی خلل نہیں ڈالتا اور ان سے کچھ بھی نہیں چھینتا۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وقت مقررہ تک دنیا کا انتظام اللہ تعالیٰ کی بردباری کے سبب سے چل رہا ہے، ورنہ شرک ایسے غضب کی چیز ہے جس سے آسمان تو کیا، زمین اور پہاڑ سب کانپتے ہیں، اور آسمان پھٹ جانے کو اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو اور پہاڑ گر پڑنے کو تیار ہے، لیکن بس رب کے حکم کا منتظر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ سب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سب القیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور کجروی کرنے والوں کو ڈرائیں۔ ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اوپر کی آیت میں متقی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو محبت کرے گا اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ قبروں سے ان کو اللہ تعالیٰ مہمانوں کسی خاطرداری سے اٹھائے گا، مہمانوں کی طرح ان کو سوار کر کے میدان محشر میں لے کے جائے گا۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں سے جب اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی نیک انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل، میں دنیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جبریل پھر آسمانوں پہ، ہر آسمان پہ جا کر آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں جو فلاں شخص ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت رکھو، تو تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے، لیکن سبحان اللہ آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے اپنی اس محبت کے لیے اس محبت کو زمین پر اتار دیتے ہیں، نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر دنیا بھر کے ایسے لوگ اس کو عزیز لگنے لگتے ہیں، سب اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک توقیر اور محبت اس شخص کی سارے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور سب کے سب اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو ایماندار نیک عمل لوگوں کی دنیا کی عزت اور قبروں سے اٹھنے کے وقت کی عزت کا حال ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ تو زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے اس کی محبت سارے لوگوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے اور دنیا کے سب لوگ جو ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان کی عزت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن ان کی یہ عزت ہوگی کہ اللہ کے فرشتوں اور رسولوں کی طرح یہ متقی لوگ بھی گناہ گار کلمہ گو لوگوں کی شفاعت کریں گے، جیسے رسول اور متقی اولیاء یہ سب سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ایسے ہی یہ لوگ بھی کلمہ گو لوگوں کی شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت بھی منظور ہوگی اور اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو منظور کر کے بہت سے کلمہ گو گناہگاروں کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ آیت نمبر 97 سے 98 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ پہلے ذکر تھا کہ قریش کے بعض لوگ قرآن کی آیتیں سن کر طرح طرح کے جھگڑے نکالتے تھے اور بعضوں کی ہدایت قرآن کی نئی نئی آیتوں سے دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ ان آیتوں میں فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ قرآن عربی زبان میں اس آسانی کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم آخرت کی خرابی سے، آخرت کے عذاب سے ڈرا کر نیک کام کرنے والوں کو عذاب آخرت سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشی، اور جھگڑنے والے لوگوں کو آخرت کا عذاب اور اس کا ڈر سناؤ، آخرت کے عذاب سے ڈراؤ۔ اس پر بھی ان کے جو لوگ سرکشی اور بیجا جھگڑوں سے باز اگر نہ آئیں تو ان کو یہ بتا دو کہ ان سے پہلے بہت سے جھگڑالو لوگ طرح طرح کے عذابوں سے اس طرح دنیا میں ہلاک ہو کر آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ دنیا میں کہیں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اگر یہ لوگ بھی ان پچھلی قوموں کے قدم بقدم چلیں گے اور ان پچھلی قوموں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے تو یہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سرکش جھگڑالو لوگوں کا جو انجام بدر کی لڑائی میں ہوا
وہ آپ پڑھ چکی ہیں اور سن چکی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی انس بن مالک کی روایت کے حوالے سے اس کا ذکر کئی بار ہو چکا ہے کہ دنیا میں بڑی ذلت سے یہ لوگ مارے گئے اور مرنے کے ساتھ ہی آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جس عذاب کے جتانے کے لیے، جس عذاب کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ اب تو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پا لیا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک سورۃ مریم کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یا رب اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات زیادہ ہو گئی، یا کوئی بات کوئی مسئلے میں یا کوئی آیت کی تشریح میں مجھ سے چھوٹ گیا ہے، تو اللہ رب العالمین مجھ کو معاف فرمائے اور میری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے اپنی جناب میں قبول و منظور فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔